السلام علیکم، ڈیلی سٹوری کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حنان شوکت، اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نیو سٹوری۔ لاسٹ سٹوری کو جب ہم نے اپنی انویسٹیگیٹ کیا تو ہمارے سامنے ایک اور وکٹم آئے ہیں، چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ تھینک یو فار کمنگ ایز ویل۔ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کی سٹوری کیا ہے۔ کچھ ایف آئی آرز آپ کے اوپر ہوئی ہیں اور کچھ ریٹس آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا اپنا اور اپنے گروپ کا جو ہے وہ تعارف کروائیں مجھے۔ جی، میرا نام محمد ندیم ایڈوکیٹ ہے۔ دسمبر 2019 میں نے وکالت کا لائسنس لیا اور تقریباً 9 ماہ سے میرا لائسنس سسپینڈ ہے پنجاب بار کونسل کی جانب سے، اور وہ انتقامی کارروائی کے طور پر سسپینڈ ہے۔ یہ کس طرح سے جو ہے وہ سسپینڈ ہوا؟ کن لوگوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کروایا آپ کا جو لائسنس ہے؟ یہ احمد اویس صاحب ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جو چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی اس کی روشنی میں، اور ہائی کورٹ میں جو ڈی بی تھی، جو 2 ججز کا جو بینچ بنا تھا، ان کے جو میری بیل کا آرڈر تھا، جب میں جیل سے میری بیل پہ میری ضمانت پہ رہائی ہوئی ہے میری، تو اس میں ان دونوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ تھوڑا سا آڈینس کی کلیئرٹی کے لیے آپ ہمیں شروع سے اپنا کیس بتائیں کہ آپ کا کیس کہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ سارا واقعہ سٹارٹ کیسے ہوا بیسیکلی جو ہے وہ؟ یہ سٹارٹ دراصل ہوا پنجاب بار کونسل کے الیکشن سے۔ اس وقت ایک کمپین چلی فیک ڈگری ہولڈرز کے خلاف، جیلی وکلا کے خلاف، جو کہ اوور آل پورے کنٹری میں چل رہی تھی۔ کنٹری میں پائلٹس اور ڈاکٹرز کے خلاف اس طرح تو چل رہی تھی، ادھر باقاعدہ پنجاب بار کونسل کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے خلاف کمپین چلی۔ اس میں ہم نے فرنٹ لائن پہ رول ادا کیا، لوگوں کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، ڈگریز لی، جا کے ویریفائی کی، اور پھر مس گلزار بٹ صاحبہ تھیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انہوں نے ریڈ کی اور ہم نے پورا ان کو اسسٹ کیا۔ تو اس کے نتیجے میں 15 فیک ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ سامنے آئے پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں، لائرز۔ جی، لائرز، اور جو 15 سال جن کی اسٹینڈنگ تھی اور جو پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھے، ان کی جعلی ڈگری نکل آئی، تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی۔ تو اب یہ وہ چل رہا ہے معاملہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پری ریسٹ بیلز میں چل رہا ہے، تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے پیریڈ، فوراً تو فیصلے ہماری کورٹس میں اتنا رش ہے، برڈن اتنا ہے کیسز کا، ججز کی تعداد کم ہے اور کیسز زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ روٹین میں چل رہے ہیں، تو ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا مانیں گے کورٹس کا۔ تو لیکن یونیورسٹی سے رپورٹس آ گئی ہوئی ہیں کہ وہ 15 جو کینڈیڈیٹس تھے وہ فیک تھے۔ وہ 15 سال سے پریکٹسز بھی کر رہے تھے، لاء سے ریلیٹڈ تمام اپنے جو ہے وہ کاروبار جو ہیں وہ ان کو سر عام جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے جو اپنا رول ادا کیا، تو وہ 15 لوگ تو سسٹم سے آؤٹ ہو گئے، ہماری لائر کمیونٹی سے، اس پریکٹس سے آؤٹ ہو گئے، لیکن جو ان کے سرپرست بیٹھے تھے، جو ان کے دوست بیٹھے تھے، جو اتنے سالوں سے ساتھ اکٹھے کام کر رہے تھے، اور جو باقی فیک ڈگری ہولڈرز تھے جو اس ریٹ میں قابو نہیں آ سکے۔ یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ سرپرست سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نام کیا ہے سرپرست جو آپ کہہ رہے ہیں؟ سرپرست سے ان میں جو ٹاپ 3 آتے ہیں نا، وہ احسن بون صاحب ہیں، عابد ثاقی صاحب ہیں اور اعظم زرتاڑ صاحب ہیں۔ یہ گھوم کے احسن بون صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے، ہماری پرانی سٹوری میں بھی آیا تھا، اب آپ کے منہ سے بھی جو ہے احسن بون صاحب کا نام سننے کو آ رہا ہے۔ یہ تو آج کل سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احسن بون صاحب آلریڈی جو ہے یہ کونسل کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ایک ریٹ تھی جب انہوں نے پاکستان بار کونسل کے کینڈیڈیٹ تھے، تو یہ ریٹ نمبر تھی 67304 آف 2020۔ سید احمد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، میرے سینئر، اور قامت علی خان صاحب ہیں، ان کی طرف سے ایک ریٹ ہوئی کہ تمام پاکستان بار کونسل کے جو کینڈیڈیٹس ہیں نا، ان کی ڈگریز ویریفائی کی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آرڈر ہوا تھا 21 دسمبر 2020 کو۔ اس میں انہوں نے ویریفیکیشن جس طریقے سے بھی مینیج کی، وہ ایک لانگ سٹوری ہے، لیکن انہوں نے اس کی انتقامی کارروائی کے طور پہ 8 جنوری کو پنجاب بار کونسل کے ذریعے، چونکہ یہ لوگ ماسٹر انسٹیٹیوٹس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اپنی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، تاکہ کل کو اگر یہ جھوٹے ثابت ہو بھی جائیں، اور اکثر اوقات تو یہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں اس طرح کے، جب جو خود جیلی وکیل ہوگا تو اس کے ساری کارروائی ظاہری بات ہے۔ تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جو ریٹ دائر کی گئی تھی اگینسٹ فیک ڈگریز، اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے؟ بالکل، یہ سید احمد علی شاہ صاحب ہیں، کرامت علی خان صاحب ہیں، 2 فیمیل لائرز ہیں، میں چونکہ سید احمد علی شاہ صاحب کا ایسوسیٹ تھا اور فرنٹ لائن پہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، تو یہ انسٹیٹیوٹ کو استعمال کرتے ہیں انتقامی کارروائی کے لیے۔ انسٹیٹیوٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انسٹیٹیوٹ سے میری ابھی فوراً میری پنجاب بار کونسل مراد ہے اس سے، تو انہوں نے پنجاب بار کونسل کے ذریعے ہمیں طلب کیا، تو ہماری تو ہمیں اتھارٹی لائسنس جاری کرتی ہے، سسپینڈ بھی کر سکتی ہے، تو ہمیں اگر بلائے گی تو ہم تو جواب دینے کے لیے جائیں گے۔
ٹھیک ہے. اگر ہم پنجاب بار کونسل میں نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ کے خلاف کمپلینٹس آئی ہیں، آپ یہاں اپنا ڈیفینس پیش کریں اور جواب دیں، ہم تو جائیں گے. آپ کے ایک اور وکیل بھائی جو میرے ساتھ کچھ ٹائم پہلے جو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں موجود تھے، ان کو تو ڈیفینس کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا. کیا یہ ایک جائز چیز ہے بار کونسل کی طرف سے؟ سیکشن 41 کے تحت ڈسپلنری کمیٹی پہلے نوٹس کرتی ہے اور رسپونڈنٹ ایڈوکیٹ کو سننے کے بعد یا تو وہ جو اس کے خلاف اپلیکیشن ہے اس کو ڈسمس کرتی ہے یا اس کا لائسنس سسپینڈ کر کے ٹریبونل کو پرماننٹ کینسلیشن کے لیے بھیج دیتی ہے. تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ اپنے ڈیفینس کو پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پوری بار پریجڈسڈ ہے؟ اتھارٹیز کا مس یوز کرتے ہیں نا. اب ان کو لگتا ہے کہ ہم نوٹس کریں گے اور وہ جواب میں آ کے ڈیفینس پیش کر دے گا اور ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں لائسنس سسپینڈ کرنے کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے لائسنس سسپینڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں جب آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا آپ آگے جواب دیں. یہ ہمارے نوجوان وکلا جو آپ کو سن رہے ہوں گے، یہ باتیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل کو انہوں نے بارز میں آنا ہے، کل کو انہوں نے کورٹس میں پیش ہونا ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ کس طرح سے فنکشن کر رہی ہے. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا بھی کورٹ کے باہر ہوا تھا؟ آپ کے اوپر حملہ بھی کیا گیا تھا؟ اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ 8 جنوری کو انہوں نے ہمیں نوٹس دے کے بلایا کہ آپ آگے جواب دیں. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو آلریڈی انہوں نے ایک 20 پولیس والوں پر مشتمل ایس پی سیکورٹی سے انہوں نے فورس تعینات کروائی ہوئی تھی اور مارنے کے لیے 30-35 بندے کالا کوٹ پہنا کے گنڈے وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے تشدد کیا میرے اوپر اور میرے ساتھ میڈم نسرین چوہان ایڈوکیٹ ہیں، وہ اور ہم دونوں اکٹھے وہاں سے ایک عورت کے اوپر بھی تشدد کیا گیا؟ ان پہ تشدد، ان کے کپڑے پھاڑے، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں وہاں. یہ تشدد آپ پہ جو ہے وکلا رہنماؤں نے ہی کیا؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو جن جیلی وکلا کے خلاف ہم کام کر چکے تھے. ٹھیک ہے. 2 وجوہات تھی نا اس کے پیچھے. ایک تو یہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور باہر اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے تو ظاہری بات ہے ہم بھی اس کو ریٹیلیٹ کرتے. تو انہوں نے ان کے ذریعے ہمارے خلاف مس یوز کیا اس پورے انسٹیٹیوٹ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایما پہ کام ہوا تھا؟ ان کو. اور دوسری چیز یہ تھی کہ صرف LLB کی ڈگری چیک ہوئی تھی اور 15 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ فیک ڈگری ہولڈرز نکلے تھے. یہ تو آپ کا ایک جائز مطالبہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈگریز تو سب کی چیک ہونی چاہیے. میں خود انجینئر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا دل کرے وہ میری ڈگری چیک کر سکتا ہے، اس کو کروا لینی چاہیے. اگر میں کسی کے پاس جاب کرتا ہوں تو ویریفیکیشن کے لیے ڈگریز جاتی ہیں، تو وکلا بھی اس چیز سے آزاد نہیں ہونے چاہیے، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے بینگ اے لائر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ دیکھیں 2 چیزیں تھیں. ایک تو ان کا یہ ہم سے انتقامی کارروائی کر رہے تھے کہ ہمارے دوستوں کو کیوں آپ نے ان کو ایکسپوز کیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صرف LLB کی ڈگری چیک ہوئی تھی، BA میٹرک اور FA چیک نہیں ہوئی تھی، اور وہ فیک ڈگری ہولڈرز ابھی پنجاب بار کونسل میں بیٹھے ہیں. تو ان کو ڈر یہ تھا، جس طرح کہ احسن مون صاحب ہیں، ان کی ڈگری خود مشکوک ہے جس پہ ہم اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو ان کو ڈر تھا کہ کل کو یہ ہمارے گریبان تک بھی پہنچ جائیں گے. نہیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ احسن بھون جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی ڈگری بھی جعلی ہو سکتی ہے؟ بالکل. آپ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا. آپ ڈاکیومنٹس تو لے کے آئے ہیں، لیکن ناظرین کی آسانی کے لیے آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں صرف یہ بات کلوز کر کے تو میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹس دکھاتا ہوں، میں ساتھ لایا ہوں کہ 2 وجوہات تھیں کہ ایک تو یہ انتقامی کارروائی ہو رہی تھی اور دوسرا یہ اپنے لیے پریونٹیو یہ میجر کر رہے تھے کہ کل کو یہ لوگ جو ہیں جیلی وکلا کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے گریبان تک نہ پہنچے. تو انہوں نے دہشت گردی کی FIR درج کروائی. میں جیل میں گیا، 65 دن میں نے جیل کاٹی. نسرین جیت چوہان صاحبہ جو ایڈوکیٹ نسرین جیت چوہان ہے، وہ 6 دن لاک اپ میں رہی. جیل کے باہر آنے کے بعد اب میرا جو اصل مطالبہ پھر احسن مون صاحب سے یہ ہوا، کیونکہ ماسٹر مائنڈ پورے اس کارروائی کے پیچھے احسن مون صاحب تھے. تو آپ دونوں کی مدد کے لیے کوئی وکلا نہیں آئے، کوئی گروپ نہیں آیا؟ وکلا برادری نے بہت سپورٹ کیا. اگر میں بیل پہ جیل سے باہر آیا ہوں اتنے بڑے گروپ کی مخالفت کے باوجود، تو یہ وکلا برادری کی سپورٹ ہی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی گروپ اس وقت سپورٹ کر رہا ہے یا آپ تنہا جو ہے وہ خود ہی یہ ساری فائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گروپس تو 2 ہی ہیں بڑے، انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ. تو انڈیپینڈنٹ گروپ کا جو لیڈر ہے احسن مون صاحب، ان کے خلاف تو ہم کام کر رہے ہیں، اور جو پروفیشنل گروپ ہے وہ اس طرح کھل کے تو ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ ہماری کچھ روایات ہیں بارز کی، تو اس کا نیگیٹو مطلب یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی گروپ کو نیچا کرنے کے لیے کسی کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ کھل کے تو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن بہت سارے دوست ہیں جو کلاس فیلوز ہیں، باقی لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب ابھی ہم ڈاکومنٹس پہ آتے ہیں احسن مون صاحب کی نا، تو اصل میں اب احسن مون صاحب پہ جو ہمارا اعتراض تھا، یا ایک سوال آپ کر سکتے ہیں جی آپ کو احسن مون سے کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سزا کس بات کی دی گئی، 65 دن میں نے جیل کس بات کی کاٹی، 780 دہشت گردی کا پرچہ کس بات کا مجھ پہ کرایا گیا، اس کے علاوہ 3 FIRs میرے پہ اور ہیں، اس لیے کہ میں نے احسن مون صاحب سے ان کی ڈگریاں طلب کی تھی. آپ نے احسن مون صاحب سے ان کی ڈگری طلب کی تھی؟ ہم فیس بک پہ کمنٹ چلا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ ڈگریز جیلیاں یہ شوق رہے. تو جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ جواب دی اس کے، تو
जो खूबसूरती यही होती है लीडरशिप की कि वो जवाबदेह होता है, वो अकाउंटेबल होता है, बिल्कुल आवाम के सामने अकाउंटेबल होता है। अगर हम कह रहे थे कि इनकी डिग्री कुछ जाम शोरों से है या किसी और जगह से है और डिग्रीज फेक हैं तो इनको शो करानी चाहिए थी। अब इन्होंने उस बात की सज़ा दे ली कि मेरी डिग्रीज़ पे आपने एलिगेशन लगाई तो लगाई क्यों, तो सज़ा तो मैंने काट ली, तो मैं कहता हूँ सज़ा तो काट ली, अब डिग्रीज दिखा ही दें। तो अब इस सारे प्रोसेस का क्या हो रहा है? इसमें ये देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं जानना चाहूँगा, आपने अभी डिग्री की बात की उनकी, आप किस बेसिस पे ये बात कर रही हैं कि एक सीनियर लॉयर जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी लीडर आसमा जहांगीर को पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया ही जानता होगा लॉयर्स की कम्युनिटी में से, उनके ग्रुप के कैंडिडेट को आप कह रही हैं कि उनकी जाली डिग्री हो सकती है? देखिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जब तक वो इसको डिनाई नहीं करते और इसके मुकाबले में भी कुछ चीज़ें पेश नहीं करते, नहीं, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो आप व्यूअर्स को भी हम कोशिश करेंगे कि दिखा सकें। हम एहसन बून साहब के साथ राब्ता करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे उनका वर्जन लेने की भी कोशिश करेंगे। एहसन बून साहब ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारत के इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल के मौजूदा मेंबर हैं और ये साबिक पीसीओ जस्टिस रह चुके हैं। तब ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर थे। जब इनको ऑफ़र हुई कि आप वकला तहरीक से हट जाएँ तो अब हम आपको जस्टिस लगा देते हैं, तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ऑफ़र कबूल कर ली और ये जस्टिस अपॉइंट हो गए। तो ये हमारे जस्टिस भी रहे हैं और हमारे जो साबिक जस्टिस हैं उनकी आप ज़रा तालीमी काबिलियत आप बता रहे हैं कि एक साबिक जस्टिस जो कि सर्व कर चुके हैं उनकी डिग्री भी जाली हो सकती है। उनकी तालीमी काबिलियत का अंदाज़ा आप ज़रा लगा लें। इसको वेरीफाई कौन करेगा, जो डॉक्यूमेंट आपके पास सर है? मेरे पास गजट्स के रोल नंबर और साल मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, आप जाके बोर्ड से चेक कर लें। ठीक है, आप दिखाएं, ये मुझे ज़रा दिखाइएगा ज़रा आपने। ये आपके सामने मैट्रिक का सालाना 1978 का रिज़ल्ट है। इसमें एहसन मोहन साहब 3 मज़ामीन में फ़ेल हैं। जी, मैं देख सकता हूं और मैं प्रोग्राम के एंड पे कोशिश करूंगा कि ये सारी डिटेल जो है अगर आप ये अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। अगर आप इजाज़त तो मैं रोल नंबर बोल देता हूं ताकि अगर व्यूअर चेक करना चाहे तो रोल नंबर सुन। जी ज़रूर आप जो है वो ये इन्फॉर्मेशन खुद अपनी जो है वो लोगों तक शेयर करें जो आपने जो है कटी की है। साबिक पीसीओ जस्टिस साहब का मैट्रिक का रिजल्ट है एनुअल 1978 लाहौर बोर्ड से, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 हाफिजाबाद से इन्होंने पेपर दिए। रोल नंबर है 59126, 59,126। मोहम्मद एहसन नाम है, मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़ेल है मैट्रिक में सालाना में। ठीक है। उसके बाद ये जो सप्लीमेंट्री 1978 के पेपर्स हैं उसमें रोल नंबर है इनका 8065, उसमें फिर ये 2 मज़ामीन में फ़ेल है, मैथ और फिज़िक्स में। ठीक है, मतलब कि हमारे एक साबिक जस्टिस जो है वो उनको काफ़ी मेहनत करके मैट्रिक जो है वो पास करनी पड़ी। 2 मरतबा फ़ेल हैं और तीसरी मरतबा वो पास हुए या चौथी मरतबा पास हुए, मुझे रिजल्ट उनका मिल नहीं सका। उसकी वजह ये है कि ये जो सालाना का रिजल्ट था ये तो स्कूल वाइज था, जो बाद में जब सप्लीज आ जाती हैं दोबारा तीसरे चौथे चांस पे बंदा अपीयर होता है तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट होता है, तो उसमें कई एहसन हो सकते हैं, उनमें से ये कौन से एहसन है मैं उनको ढूंढ नहीं सका। तो उसके बाद हम आगे आ रहे हैं कि FA में इनका रोल नंबर था, इन्होंने पेपर दिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हाफिजाबाद गुजरांवाला से। ठीक है। और इनका रोल नंबर था 15858। मोहम्मद एहसन के स्पेलिंग यहाँ पे आ रहे हैं AHSN, दिखाइएगा मुझे ज़रा ये। और ये C ग्रेड में पास थे। कहाँ पे करके है ये लास्ट में तीसरा। जी बिल्कुल, मोहम्मद एहसन, यहाँ पे इनकी स्पेलिंग AHSN है, ग्रेड इनका आई थिंक C है। C ग्रेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हम साथ साथ वेरीफाई करते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जितनी कोशिश हो सकती है कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ये पेपर थे इनके एनुअल 1981 में। ठीक है। सालाना 1981 में रोल नंबर मैंने आपको बोल दिया, 15,858 रोल नंबर था इनका। ठीक है। उसके बाद इन्होंने BA के पेपर दिए, सप्लीमेंट्री 1983 में इन्होंने BA के पेपर दिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद से। ठीक है। BA के पेपर दिए इन्होंने सप्लीमेंट्री 1983 में। यानी कि असल में देखें हम 2 चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं, एक तो इनकी बोगस डिग्रीज़ के हवाले से भी बात कर रहे हैं और एक हमारा एक साबिक जस्टिस है, तो उसको अपॉइंट करने के लिए बहुत सारी वेरिफिकेशन होती हैं, बहुत सारी महकमों की रिपोर्ट्स होती हैं। तो उस वक्त चूँकि एक वकला तहरीक चल रही थी और उसको हर सूरत दबाना था और ये लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर थे, तो इनको खामोश कराने के लिए इनको उन्होंने ऑफ़र दी और ये भाग के जज बन गए और किसी ने वेरिफिकेशन ही नहीं की इनकी डिग्रीज़ की। वो महकमाना रिपोर्ट्स जो रूटीन में बनती हैं वो आप समझते हैं कि उनको बाईपास किया गया? उनको बाईपास किया गया क्योंकि वकला तहरीक को हर सूरत दबाना था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री 1983 के इन्होंने BA के पेपर दिए जो कि जुलाई 1984 में हेल्ड हुए। ठीक है। जुलाई 1984 में हेल्ड होने के बाद ये
چلے گئے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں. وہاں پہ انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لیا. 85 IL 34 ان کا. آپ نے تو لگتا ہے PhD کر لی ہے احسن بن صاحب پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کے پاس تو ان کے جو ہے 65 دن اگر جیل کاٹی ہے تو 12 کے 65 دن پھر ہم نے ڈاکومنٹس بھی ڈھونڈے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی ہم نے سزا کاٹی ہے تو کم سے کم وہ چیز ہم دیکھ ہی لیں. تو 85 IL 34 کے تحت انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں داخلہ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے یہ 9 جنوری 1986 کو مائگریشن سرٹیفکیٹ نمبر ہے 987/199. وہاں سے انہوں نے مائگریشن کرائی جنوری 1986 میں, 9 جنوری 1986 میں. ٹھیک ہے. اور صرف 8 ماہ بعد یہ انہوں نے مائگریشن اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ایم اے کون سے انسٹیٹیوٹ میں کروائی؟ ایم اے پولیٹیکل سائنس سے انہوں نے مائگریشن کروائی پنجاب یونیورسٹی میں. پنجاب یونیورسٹی کے کس ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ اب پنجاب یونیورسٹی میں آ کے انہوں نے پیپر جو دیے ہیں وہ نومبر 1986 میں FEL کے دیے ہیں. FEL مطلب فرسٹ ایگزامینیشن ان لا. سو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کیجیے گا, انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں, وہاں سے انہوں نے سمہاؤ مائگریشن لا میں کروا لی. کیا یہ پہلے ایسا کوئی لا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو وہ لا میں چلا جائے؟ آپ نے اس چیز کو کنفرم کیا؟ دیکھیں یہی تو آبجیکشنز ہیں جو ہم ان پہ لگا رہے ہیں. تو یہ تو ایک لیڈرشپ کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ایک لیڈر کہتا ہے کہ میرے اوپر ایلیگیشنز ہیں, میں ان کو بات بڑھنے سے پہلے صاف کرتا ہوں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر یہ ان کی ڈگری جعلی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا یہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس کے اوپر کیا اثر جو ہے وہ ہوگا؟ دیکھیں پھر تو نااہل ہو جائے گا نا, پھر تو وکالت سے بھی نااہل ہے اور پھر جیل سازی کا FIR علیحدہ سے ہے. ٹھیک ہے, لائسنس بھی کینسل ہوگا, جیل سازی کی FIR. یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ناظرین اس بات کو سمجھ رہے ہوں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک کینڈیڈیٹ جو ممبر ہے پاکستان بار کونسل کا, وہ جعلی ڈگری ہولڈر اگر نکل آتا ہے اور ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اور وہ اتنے عرصے سے پریکٹس کرتا رہا, وہ لا کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلتا رہا, تو مجھے تو یہ پورا پروسیس سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پروسیس پاکستان میں اسی طرح سے ہو رہا ہے شروع سے لے کر اب. احسن مون صاحب کی جو حفظ آباد ڈسٹرکٹ بار ہے وہاں پہ نہیں ہے, لاہور ہائی کورٹ پہ بار میں ان کی فائل نہیں ہے, سپریم کورٹ بار میں ان کی فائل نہیں ہے, پاکستان بار کونسل میں ان کی فائل نہیں ہے. اور جب یہ جج اپوائنٹ ہوئے تو جو ان کی جہاں پہ ججز کا ریکارڈ ہوتا ہے ہائی کورٹ کے ججز کا, جو ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں اور جو ویریفیکیشن رپورٹس وغیرہ آتی ہیں ان کی, اس ریکارڈ روم میں بھی ان کی فائل موجود نہیں ہے. تو پریویلنگ نارم کیا ہے کہ یہ جو فائلز ہوتی ہیں, یہ جو کریڈینشیل ہوتے ہیں, یہ موجود ہوتی ہیں رسپیکٹو بارز میں اور کورٹ رومز میں؟ جی دیکھیں ہر بار میں موجود ہوتے ہیں, اور اگر کسی پہ ایلیگیشن آتی ہے نا کہ اس کی ڈگری فیک ہے تو جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, جو پنجاب بار ہے جس طرح ان کی مطلب یہ سپریم کورٹ کے اگر سپریم کورٹ ہے تو پاکستان بار ہے, تو وہ فوراً اس کی نا اپنی بار کونسل میں فائل چیک کرتے ہیں. اگر فائل مل جائے تو اس کو یونیورسٹی سے ویریفائی کروا لیتے ہیں, اور اگر فائل نہ ملے تو اس کو رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس دیں, ہمیں نہیں مل رہے, کسی کلریکل جو ہمارا اسٹاف ہے اسے مس پلیس ہو گیا, کیا معاملہ ہم نے ویریفائی کرانے, آپ ڈاکومنٹس دوبارہ جمع کریں. آپ کے جو ورین ہے اس سے تو یہ پرسیپشن مل رہا ہے کہ پوری کی پوری جو بار کاؤنسلز ہیں ان کو یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان بار کونسل میں جو ایک ممبر خود بیٹھا ہوگا اور پھر پورا گروپ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا, صرف ایک جعلی ڈگری ہولڈر تھوڑی ہے. اگر 15 بیٹی بھائیوں کو مطلب سپورٹ کیا جا رہا ہے, کورٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی آپ نے جا کر جو ہے وہ کسی کورٹ کے اندر ریٹ کی اب تک؟ سر اس میں تو میں نے جب ہم یہ جو ریٹ کی تھی دسمبر میں, وہ تمام پاکستان بار کونسل کی جو پاکستان بار کونسل کی اس کے تمام کینڈیڈیٹس کے حوالے سے تھی. اس میں انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس بھی آزمائے, اس کے فوراً بعد FIR کرا دی. میں جیل چلا گیا, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا بنا. جیل سے باہر آنے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے BA اور LLB کی ویریفیکیشن رپورٹس ہیں وہ یونیورسٹی کسی طریقے سے مینیج کر کے جمع کروا دی ہیں. وہ بھی ایسے ہی ہے کہ میں اگر فرض کریں آپ پہ ایلیگیشن لگاتا ہوں کہ آپ کی ڈگری فیک ہے, آپ ویریفیکیشن رپورٹس جمع کرواتے ہیں کورٹس میں, ڈگری آپ کی پھر سامنے نہیں آتی, تو ٹرانسپیرنسی کہاں پہ ہے؟ کم از کم آپ کی ڈگریز, رول نمبرز اور پاسنگ بار سب چیزیں سامنے آنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈگریز جینون بھی ہیں اور وہ جعلی نہیں بھی نکلتی تو ٹرانسپیرنسی کا ایک میکانزم ہونا چاہیے. آپ تیار ہیں اپنی پنشمنٹ کے لیے اگر آپ کا یہ سارا کیس جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو؟ میں بالکل تیار ہوں. اگر دیکھیں اتنے اگر میں فسوق سے بات کہہ رہا ہوں تو پھر اسی حساب سے اس کو ڈینائی بھی کریں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وائس چیئرمین ہوتا ہے پنجاب بار کونسل کا, وہ سب سے بڑی سیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 75 ممبرز ہوتے ہیں پنجاب بار کونسل کے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں, وہ 75 پھر اب خود میں سے ایک جو ہے نا اس کو اپنا وائس چیئرمین بنا لیتے ہیں. چیئرمین ایک جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے وہ ایکس اوفیشو وہ رہتے ہی رہتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے وہ چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے کہ جیسے گورنر جو ہے وہ یونیورسٹی کے چانسلر ہوتے ہیں
اور یونیورسٹی میں وائس چانسلر جو ہے نا وہ سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وائس چانسلر جو ہے پنجاب بار کونسل کی سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے. وائس چانسلر جو سابقہ وائس چانسلر تھے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل شاہنواز پہل گجر صاحب، ان کی ڈگری بوگس ثابت ہوئی ہے. وہ مڈل فیل تھے اور ہمارے ادارے کے وائس چیئرمین رہے ہیں. دیکھیں اب یہ تو بہت بڑا مذاق ہے میرے لیے تو یہ قانون کا بھی مذاق ہے اور ایجوکیشن کا بھی مذاق ہے. عوام سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ عوام سے تو خیر ابھی تو میں وکلا برادری سے اپیل کروں گا. تو عوام سے اگر ہم اپیل کریں گے تو پھر عوام ہمارے پاس اپیل لے کے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو آپ کی حالت خود عوام سے اپیل کرنے والی ہوئی ہے. جی بالکل. بہت شکریہ ندیم آپ کا. جی ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی. یہ سٹوری تھی ندیم کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.